برسات کا موسم تھا۔ شہر کی سب سے مشہور سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی تھیں کہ اچانک ایک چمکتی ہوئی کالی کار بھی سڑک میں رک گئی۔ پیچھے کھڑی گاڑیاں ہارن بجاتی رہیں اور بارش کی آواز کے ساتھ افراد کے شور میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لوگ جھنجھلا کر بول اٹھے کہ امیدیں تو کروڑوں کی لے رہے تھے مگر چلانا نہیں آتا۔ ایک موٹر سائیکل والا بولا، میڈم گاڑی سائڈ پر کریں، یہ سڑک جام ہو گئی ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھی لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار چابی گھماتی مگر انجن بالکل خاموش تھا۔ اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ وہ لڑکی شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی سمرین تھی۔ اس کے لیے یہ منظر بالکل ناگوار تھا۔ چیختی گاڑیاں، بے چین لوگ اور ایک ایسی صورتحال جہاں اس کی لاکھوں کی کار بیکار پڑ گئی تھی۔ وہ گھبرا کر موبائل اٹھا کر ڈرائیور کو کال کر رہی تھی مگر وہ چھٹی پر تھا اور اس کا فون بھی بند تھا۔ سروس سینٹر کو کال کرنے کی کوشش کی مگر نیٹ ورک بار بار کٹ رہا تھا۔ بارش کی بوندیں شیشے پر پڑتی رہیں اور سمرین کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی اتر آئی۔ چاروں طرف گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ ہنس بھی رہے تھے مگر مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ وہ زمین کے اندر جیسے کوئی خوف خاموشی سے پھیلتا ہوا محسوس کرنے لگی، ایک خوف جو پہلی بار اس کے دل پر طاری ہوا تھا۔ ایسے ہی میں سڑک کنارے سے پرانا زنگ آلودہ رکشہ آہستہ آہستہ دکھائی دیا۔ رکشے والا ہجوم کو چیرتے ہوئے گاڑی کے قریب آیا اور کھڑکی پر دستک دی۔ سمرین نے تھوڑا تیز لہجے میں شیشے نیچے کیا۔ ارسلان نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، میڈم آپ کی گاڑی رک گئی ہے، سڑک جام ہو گئی ہے، گاڑی سائڈ پر لگانی ہوگی ورنہ لوگوں کو نکلنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ سمرین نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ شاید آدمی پیسے مانگنے گا مگر بھیڑ کی نظروں نے اسے مجبور کر دیا اور وہ سر ہلا بیٹھی۔ ارسلان پیچھے جا کر گاڑی کو دھکا دینے لگا۔ اس کے پاؤں پھیل گئے اور سانس تیز ہو گئی مگر وہ ہمت نہ ہارا۔ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے مگر کوئی آگے نہ آیا۔ ارسلان اکیلا کھڑا اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا اور گاڑی کو سائڈ تک پہنچا لے گیا۔ سمرین نے سکون کی سانس لی اور فوراً کھڑکی کھول کر 2 نوٹ 500 کے نکال کر آگے بڑھائے۔ یہ پیسے آپ کی محنت کا صلہ ہیں۔ ارسلان نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے گہرا لہجہ اختیار کیا اور کہا، میڈم پیسے اس کام کے لیے ہوتے ہیں جو پیسوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میں نے انسانیت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رومال باندھا اور آگے نکل گیا۔ سمرین کے ہاتھ میں نوٹ ویسے ہی رہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس شہر کی بھیڑ میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بارش میں بھیگتا ہوا وہ آدمی اور اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گھر کر گئے۔ ٹریفک پھر سے رواں دواں ہو گئی مگر سمرین کی یاد میں وہ منظر گہرا بن گیا۔ چند دن بعد سمرین کو دفتر سے اہم میٹنگ میں جانا تھا جہاں دیر ہونے کا مطلب کروڑوں کی ڈیل ہاتھ سے نکل جانا تھا اور والد کی ساکھ کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ اس روز بھی ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود رکشے پر جائے گی۔ جب وہ باہر نکلی تو رکشے والا وہی ارسلان تھا جس نے بارش میں اس کی مدد کی تھی۔ سمرین نے ہاتھ کے اشارے سے رکشہ روکا اور فوراً بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا جس میں کمپنی کی اہم فائلیں اور ادائیگی وغیرہ کے واچرز تھے۔ وہ بیگ اس کے والد نے خود اس کو دیا تھا اور جاتے وقت کہا تھا کہ اس میں لاکھوں روپے اور ضروری کاغذات ہیں، انہیں احتیاط سے پہنچانا ورنہ بہت بڑی مصیبت ہو سکتی ہے۔ رکشہ آہستہ چلا اور سمرین ہر لمحہ میٹنگ کے نوٹس دیکھتی رہی اور کبھی گھڑی پہ نظر ڈالتی رہی۔ دفتر پہنچتے ہی وہ جلدی میں اتر گئی اور آگے بڑھتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بیگ رکشے کی سیٹ پر ہی رہ گیا تھا۔ ارسلان نے بھی بیگ پر دھیان نہیں دیا اور رکشہ آگے بڑھ گیا۔ جب اس نے بیگ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا اور ماتھے پہ پسینے کی ایک بوند گر گئی۔
اس کے دل میں خیال آیا کہ کھول کر دیکھ لوں، مگر ضمیر نے روکا کہ یہ تیرا نہیں ہے۔ ارسلان نے فوراً فیصلہ کیا کہ بیگ واپس پہنچائے گا۔ اس نے رکشہ موڑا اور اس کمپنی کی دفتر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے سمرین اتر چکی تھی، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو سمرین اندر جا چکی تھی۔ ارسلان گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ کو کہنے لگا کہ مجھے میڈم کا بیگ اندر دینا ہے، مگر گارڈز نے سخت لہجے میں کہا کہ بغیر اجازت کسی کو اندر نہیں آنے دیا جا سکتا۔ ارسلان نے سوچا کہ یہ بیگ قیمتی لگتا ہے، گارڈ کو دینا مناسب نہیں، بہتر ہے کہ خود میڈم کو دے دوں، مگر اندر جانا بھی ممکن نہ تھا۔ شام کو جب گھر پہنچا تو ماں اور بہن موجود تھیں۔ ارسلان نے بیگ رکھا اور بتایا کہ یہ بیگ رکشے میں ملا تھا، تو ماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا کھول کر دیکھ لو، شاید اس میں پیسے ہوں۔ بہن کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی اور ارسلان کے قدم ڈگمگائے، مگر فوراً اس نے بیگ سینے سے لگا کر کہا، عائشہ تیری شادی پیسوں سے نہیں ہوگی، چاہے میں دن رات رکشہ ہی چلانا پڑے، مگر دوسروں کا حق چھین کر تجھے خوشحال نہیں بناؤں گا۔ میں اپنی غیرت اور ضمیر کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر ماں اور بہن شرمندہ ہو گئیں اور چہرے جھک گئے۔ ارسلان کے دل میں تو علم تھا کہ گھر میں پیسوں کی کمی لوگوں کو کمزور کر دیتی ہے، مگر اس نے طے کیا کہ وہ دوسروں کا حق چھین کر اپنی مشکل حل نہیں کرے گا۔ اگلی صبح ارسلان بیگ لے کر کمپنی کے دفتر پہنچا اور دروازے پر کھڑے آدمی کو سلام کیا۔ اس نے احترام سے کہا، میڈم کل یہ بیگ میرے رکشے میں پڑا تھا، میں اسے واپس کرنے آیا ہوں۔ اس افسر نے حیرت سے بیگ لیا اور کھولا۔ اندر اہم فائلیں اور لاکھوں روپے تھے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، رجسٹر نکالو، اپنا نام لکھو۔ ارسلان نے کانپتے ہاتھوں سے لکھا۔ ارسلان رکشہ ڈرائیور تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سمرین دفتر پہنچی تو افسر نے بتایا، میڈم ایک رکشہ ڈرائیور بیگ واپس کرنے آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ بھول گئی تھیں۔ سمرین کے دل میں وہی منظر پلٹ آیا، برسات کے دن کا جب وہ شخص پیسے لیے بغیر اس کی مدد کر گیا تھا۔ اس نے رجسٹر دیکھا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل نے کہا، بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ غریبوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مگر اس آدمی نے ایک لمحے میں ان کی ساری باتیں غلط ثابت کر دیں۔ اگلی صبح آسمان پر ہلکی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی، مگر ارسلان کے دل پر بوجھ سا طاری تھا۔ رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ماں کی بیماری، بہن عائشہ کی فکر اور شادی کی تاریخ قریب آنا، یہ سب مل کر اس کے اندر ایک طوفان سا برپا کر رہے تھے۔ عائشہ آنگن میں بیٹھی ہاتھ میں شادی کے کارڈز پکڑے آہستہ سے بولی، بھائی کافی شاپنگ باقی ہے، کیٹرنگ والے بھی پیسے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ نے میرا رشتہ طے کیا تھا تب تو سب ٹھیک تھا، مگر اب ماں کی بیماری نے سارا پیسہ ختم کر دیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اگر شادی نہ ہو سکی تو لوگ کیا کہیں گے؟ رشتہ ٹوٹ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارسلان نے مضبوط لہجے میں کہا، عائشہ تیری شادی اسی تاریخ کو ہوگی، چاہے مجھے دن رات محنت کرنی پڑے، چاند بھی چھپ جائے۔ ماں کھانستے ہوئے بولی، بیٹا شاید کسی رشتہ دار سے بات کر لو، کوئی مدد کر دے۔ ارسلان نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، امی کل ہی گیا تھا چچا کے پاس، وہ اپنے خرچ پورے نہیں کر پا رہے، ہمارے لیے کیا کریں گے؟ ماموں نے بھی صاف انکار کر دیا ہے، کہنے لگے اپنے گھر کا بوجھ خود سنبھالو، جب اپنے ہی منہ موڑ لیں تو غیر سے کیا امید رکھنی۔ عائشہ کے آنسو تیز ہو گئے۔ بھائی مجھے زیور کی پرواہ نہیں، بس شادی ہو جائے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو بدنامی ہوگی اور میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ ارسلان نے بہن کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ تیرا بھائی ابھی زندہ ہے، تیری شادی عزت سے ہوگی، چاہے مجھے فاقے کیوں نہ کرنے پڑے۔ اگلے دن صبح سے شام تک ارسلان نے رکشہ چلایا، بغیر کچھ کھائے شام تک صرف 1000 روپے بنائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رقم سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ گھر پہنچا تو ماں دروازے پر کھڑی تھی، چہرے پر سوال تھا، پیسہ کہاں ہے؟ ارسلان نے نظریں چرا کر کہا، ہے مگر اتنے نہیں کہ سب ہو جائے۔ عائشہ رو پڑی، بھائی نے تو میری خاطر جان لگا دی، تیرا یہ احسان میں عمر بھر نہیں بھولوں گی۔ ماں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے ارسلان کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا اللہ بہت بڑا کارساز ہے،
وہ ضرور مدد کرے گا۔ اس کے بعد ارسلان نے وضو کیا، نماز پر بیٹھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بولا، اے میرے رب، میری بہن کی عزت کا سوال ہے۔ میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر آج ہاتھ پھیلا رہا ہوں، کوئی راستہ دکھا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ اگلی صبح سمرین اپنی کار میں دفتر جا رہی تھی۔ ٹریفک ذرا سست تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سڑک کنارے وہی ارسلان کا رکشہ کھڑا تھا۔ ارسلان بیٹھا تھا جیسے دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہو۔ سمرین نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی آہستہ کرو اور رک جاؤ۔ وہ اتر کر قریب پہنچی تو وہ دو آدمی پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ایک بولا، سنا ہے ارسلان کی بہن کی شادی کے پیسوں کی کمی کے باعث نہیں ہو رہی، رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ دوسرا بولا، ہاں سچ کہہ رہے ہو، اوپر سے ماں بیمار، بیچارہ روز محنت کرتا ہے، نہ زمین اس کی نہ کوئی سہارا۔ سمرین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا، وہی شخص جو برسات میں اس کے لیے اپنی جان لڑا گیا تھا، جس نے لاکھوں کا بیگ واپس کر دیا تھا، آج خود بے بس اور پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ خود سے کہا، اگر میں نے آج اس انسان کی مدد نہ کی تو انسانیت لفظ بے معنی ہو جائے گا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور مینیجر کو کال کی، کہا کہ کیٹرنگ والوں کا نمبر دو۔ چند لمحوں بعد نمبر آ گیا۔ اس نے کیٹرنگ والوں کو فون کیا اور کہا کہ ارسلان کی بہن کی شادی کی ادائیگی ابھی ٹرانسفر کر دو، آرڈر منسوخ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے جیولر کو بھی پیمنٹ کر دی تاکہ انگوٹھی اور باقی سامان وقت پر تیار ہو جائے۔ ہر ایک سے صرف یہ کہا کہ ارسلان کو مت بتانا کہ کس نے پیسے دیے ہیں، بس کہنا کہ سب ادا ہو گیا ہے۔ اگلی صبح ارسلان کے گھر دروازے پر دستک ہوئی۔ کیٹرنگ سروس والے مسکراتے ہوئے بولا، ہمارا آرڈر کنفرم ہو گیا ہے، ہم تاریخ والے دن وقت پر پہنچ جائیں گے۔ ارسلان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ عائشہ اور ماں بھی بہت حیران تھیں۔ عائشہ نے بے یقینی سے پوچھا، بھائی یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے مدد کی؟ ارسلان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جس نے بھی کی اس نے ہماری عزت بچا لی۔ شادی کا دن آیا، ہر مسکراہٹ میں شکر گزاری جھلک رہی تھی۔ ارسلان نے بہن کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے رخصت کیا، مگر دل میں فخر تھا کہ اس کی بہن کی شادی ایمان اور عزت کے ساتھ کرائی گئی۔ بھیڑ میں کچھ فاصلے پر سمرین بھی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور سکون تھا۔ اس نے یہ سب خاموشی سے دیکھا، ارسلان کا حوصلہ، اس کی غیرت، اس کا یقین۔ شادی ختم ہونے کے بعد سمرین اپنے والد کے پاس گئی اور بولی، بابا یہ وہی رکشے والا ہے جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر اس شخص کی ایمانداری نے میری سوچ بدل کے رکھ دی۔ کچھ دیر بعد نرم لہجے میں بولے، کل اسے بلاؤ۔ اگلے دن ارسلان کو پیغام ملا کہ کمپنی کے مالک نے بلایا ہے۔ وہ حیران مگر مطمئن دل کے ساتھ وہاں پہنچا تو سامنے سمرین اور اس کے والد موجود تھے۔ اس نے مودبانہ سلام کیا۔ سمرین کے والد نے کہا، ارسلان، ہم تمہیں اپنی کمرے کے لاجسٹک یونٹ میں نوکری دے رہے ہیں، تمام سہولیات اور عزت کے ساتھ۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، سر، میں عمر بھر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یقین رکھیے میں کبھی بھی آپ کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ آخری سانس تک آپ کے اعتماد کی لاج رکھوں گا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اگر الفاظ ایمان سے بھرے تھے۔ آپ کے احساس نے مجھے جینے کا نیا حوصلہ دیا ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف اپنے رب کے بھروسے پر سچائی کے ساتھ جینا ہے۔ سمرین کے والد مسکرا کر بولے، تم جیسے لوگ ہماری ٹیم کے لیے فخر ہیں۔ ارسلان کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کبھی کبھی صرف ایمانداری انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں بڑے بڑے عہدیدار بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ نیکی اور دیانت داری
کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والا دراصل خدا کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔